اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں شیطان کو، ابلیس کو ہمارا کھلم کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی بنا پر ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ اس کی عداوت اور اس کی دشمنی کی سنگینی کا عالم یہ ہے کہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کی راہ پر چلانے کے لیے کوئی بھی موقع یہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے ناپاک عزائم اور منصوبے ہیں اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے اور اللہ کی نافرمانی کی راہ کے اوپر چلانے کے۔ اس کے کچھ ناپاک عزائم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی ایک آیت کے اندر کیا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اے اللہ میں آدم کی اولاد کو ہر صورت گمراہ کروں گا اور میں ان کے دلوں کے اندر مختلف قسم کی آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشات پیدا کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو حکم دوں گا یا اللہ یہ تیرے پیدا کیے ہوئے جانور جو اس حال میں پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے کان بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، یہ تیرے پیدا کیے ہوئے جانوروں کے کانوں کو یا تو چیریں گے یا ان کے کانوں کے اندر سوراخ کریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں اولاد آدم کو یہ حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق اور بناوٹ کو بدل ڈالیں گے۔ ان عزائم کے ذریعے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی، ابلیس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اللہ کی عبادت اور بندگی سے نکال کر اپنی عبادت اور بندگی پر لگا دے۔ ابلیس کی یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ بندہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو اس کی بڑی خواہش ہے کہ وہی عبادت والے کام بندہ اس کے لیے کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جس رسول کو اور جس نبی کو بھیجا اور اس پیغمبر کے ذریعے اپنے بندوں تک پیغام پہنچایا، تو ہر پیغمبر اور ہر رسول کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، ایک پیغمبر کی بعثت کی۔ پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، لوگوں خالصتاً اس اللہ کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ اللہ کی بندگی عبادت کے ساتھ ساتھ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے بچو اور اس سے تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو جس طاغوت کی عبادت سے رکنے کا حکم ہر پیغمبر کی دعوت کے اندر شامل تھا، اس طاغوت کی جب بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے شیطان آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہر وہ مخلوق جس کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا جائے وہ بھی طاغوت کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں جب قیامت کے حالات ذکر کیے تو فرمایا کہ اولاد آدم ساری کی ساری اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو مخاطب کر کے کہنا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ عہد نہیں کیا تھا، یعنی تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ بھی تمہیں حکم دیا تھا کہ صرف میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، جب تم خالصتاً میری عبادت کرو گے یہی سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان نے تم میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، کیا تم عقل اور شعور نہیں رکھتے تھے کہ جس بات کی تمہیں بار بار تاکید کی گئی تم اس بات کو سمجھتے اور اس کے مطابق تم اپنی زندگیوں کے اندر عمل کر کے آتے۔ پہلی آیت کے اوپر غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے کیا کہنا ہے اولاد آدم سے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں اس بات کی تاکید کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کا ایک منصوبہ کیا ہے؟ انسان رحمان کا بندہ بننے کی بجائے میرا بندہ بن جائے۔ اللہ نے رسولوں کے ذریعے کتابیں نازل کر کے وحی کی شکل میں اپنا پیغام بھیج کر اولاد آدم کو اس بات کی تاکید کر دی، اللہ تعبدوا الشیطان، اس کی دلی خواہش ہے کہ تم میرے بندے بننے کی بجائے اس کے بندے بن جاؤ، لہٰذا اس کی عبادت نہ کرنا۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ شیطان کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت کرنا، اس کا کہنا ماننا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، بندہ اس کو چھوڑ کر شیطان کے حکم کو مان رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے کام سے منع کر دیا، بندہ وہی کام کر رہا ہے، شیطان اس کو اللہ کی منع کردہ چیز کے کرنے پر اکسا رہا ہے، ابھار رہا ہے، اس کی باتوں میں آ کر اس کے وسوسے کو قبول کر کے یہ اللہ کی مخالفت میں جاتا ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے، اس معنی میں دیکھا جائے تو اولاد آدم کی اکثریت ہر زمانے میں شیطان کی پجاری رہی ہے، شیطان کی بندگی کرتے رہے، الہ العالمین کی عبادت چھوڑ کر شیطان کی عبادت میں لگے رہے۔ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے لیے کوئی عبادت کا کام کرتا ہے وہ دراصل شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ مخلوق پیغمبر ہو، وہ مخلوق اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو، وہ مخلوق جن ہو، فرشتہ ہو، حجر ہو، شجر ہو، کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو، رب العالمین کا حق اگر اس مخلوق کو دے رہا ہے دراصل وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے
کہ شیطان نے اس کی نظروں میں اس کے عقیدے کے مطابق اس کے ذہن کے اندر غیر اللہ کی عبادت کو مزین کر دیا ہے اور یہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کے بارے میں فرمایا اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، غیروں کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یہ مؤنثوں کی یا پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور جو غیروں کی عبادت کرنے والے ہیں حقیقت میں وہ شیطان مردود کی عبادت کرنے والے ہیں، شیطان مردود کی عبادت میں لگے ہوئے۔ جو انسان سود کھاتا ہے اور اس سے بڑھ کر سود کے حق میں دلائل دیتا ہے، وہ انسان بھی شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ جو رحمان کا بندہ ہو، الہ العالمین کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہو، وہ کبھی بھی اس کام کو نہ تو درست سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے حق میں دلائل دے سکتا ہے، جس کام کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اپنی ذات کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان والو، اگر سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد سودی لین دین معاملات سے تم باز نہ آئے، فَأْذَنُوا، اعلان سنو، آگاہ ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ کی طرف سے بھی تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس کے رسول کی طرف سے بھی تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں قرآن کے اندر جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس قدر سنگین الفاظ ذکر کیے ہوں سوائے سود کے گناہ کے۔ جو بندہ آگے سے یہ کہہ رہا ہے 21ویں صدی میں سود کے بغیر معیشت چل ہی نہیں سکتی ہے، وہ در حقیقت شیطان کی اطاعت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ شیطان کا کہنا مان کر یہ سود کے حق میں جو اس کے ذہن کے اندر مختلف خیال آتے ہیں، یہ شیطان اس کو القاء کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ اس کے وسوسوں کو قبول کر کے شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود کھانے والے قبر سے یا قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا، خبتی اس کو بنا دیا، پاگل پن کا جنون کا شیطان نے اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ بندہ اس شیطان کے حملے کا شکار ہو گیا۔ آیت کے اوپر غور کیجیے، بات ہو رہی ہے سود کھانے والوں کی، اور ان کو مشابہت کس کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ جس بندے کے اوپر شیطان جنون کا حملہ کر کے اس کو مخبوط الحواس کر دے، یہ مثال دی گئی سود کھانے والے کی۔ جیسے شیطان کے اس پاگل پن کے حملے کی وجہ سے بندے کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، بندہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، ایسے ہی سود کھانے والے کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور وہ اس کی اطاعت قبول کر کے اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ گانا سننے والا، گانا گانے والا، گانے کو پسند کرنے والا، گانے والوں کو پسند کرنے والا، یہ بھی شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ابلیس جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی، اور جا اولاد آدم میں سے جس کے اوپر تیرا زور چلتا ہے، جس کے بارے میں تو قدرت اور طاقت رکھتا ہے، وَاسْتَفْزِزْ، ان کو اپنی طرف کھینچ، ان کو اپنی طرف مائل کر، ورخلا اپنی طرف، کس چیز کے ذریعے؟ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے۔
ہر وہ آواز جو گناہ کے حق کے اندر اٹھتی ہے وہ شیطان کی آواز ہے، اور اسی کے اندر گانا بجانا، آلات موسیقی، یہ سب کچھ شامل ہے۔ یہ جو گانا ہے یہ شیطان کا کلام ہے، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے ایسے گانا شیطان کا کلام ہے۔ تو شیطان اپنے کلام کے ذریعے بندے کو رحمان کے کلام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جو مسلمان یہ سمجھتا ہے یا کہتا ہے کہ جب میں غمگین ہوتا ہوں تو میں غمگین گانے سنتا ہوں، میرے دل کو سکون ملتا ہے، یہ دراصل شیطان نے اس کا مزاج بنا دیا ہے، اس کے کانوں کے سننے کی چاہت کو ایسا بنا دیا کہ اس کو اللہ کی کتاب سن کر، قرآن کی آیات سن کر سکون نہیں آتا، اس کو گانے سن کر سکون ملتا ہے۔ جو مسلمان یہ سمجھتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، وہ دراصل شیطان کی عبادت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، وہ کہے کہ میری روح کو سکون گانا سن کر ملتا ہے، اس کی روح کو سکون قرآن سن کر کیوں نہیں ملتا ہے؟ اور شیطان گانے کی آواز، گانا گانے والے کی آواز، آلات موسیقی کی آواز، اس سے جڑی ہوئی جتنی آوازیں ہیں ان کو بندے کی سماعت کے لیے بڑا ہی مزین کرتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے فلاں گانا گاتا ہے تو سیدھا دل کو جا کے لگتا ہے، یہ شیطان کے مزین کرنے کا انداز ہے۔ اس نے اس انداز سے اپنی عبادت جو کروانی ہے، اس لیے بندہ گانوں کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ اب تو بہت سارے گانے وہ بننے ہی شیطانی طرزوں اور دھنوں کے اوپر لگے۔ ان میں سے اگر کوئی بندہ ایک اس طرح کا شیطانی میوزک گانا سن لے، اللہ جانتا ہے وہ ایک گانا، وہ ایک شیطانی میوزک اس کے دل کو ایمان سے خالی کر دے، یہی کافی ہے۔ کھلے عام کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، شیطانی گانے بن رہے ہیں اس وقت اور لوگ سن رہے ہیں۔ گانا سننا کون سی بری بات ہے؟ بعض گانا گانے والوں نے خود بتایا اپنے انٹرویو میں، کہا جی ہم جب سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک روح سی آ جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا ایکٹیو محسوس کرتے ہیں، اور جو ہم نے کہنا ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک عجیب سی چستی پھرتی ہمارے جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے، وہ جو ایک روح سی آ جاتی ہے وہ در حقیقت شیطان ہوتا ہے۔ گانا گانے والے کی زبان سے وہ اپنے منتر، زنا کے منتر، بدکاری کے منتر پڑھ رہا ہوتا ہے، اور سننے والوں کی سماعت کو بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، جی گانا دل کے اندر اتر گیا، کیا بات ہے، کیا گانا گایا ہے۔ یہ در حقیقت کیا ہو رہی ہے؟ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ جس کو شیطان کی آواز سننا پسند ہے، کیا وہ شیطان کی بندگی میں نہیں ہے؟ وہ اس کی اطاعت میں نہیں ہے؟ یہ بھی شیطان کی عبادت کی ایک شکل ہے۔ جوا، شراب، اس قسم کے معاملات کے اندر جو بندہ پڑا ہوا ہے وہ بھی شیطان کی عبادت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، بے شک شراب، جوا، والانصاب، بت یا آستانے جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں پر غیر اللہ کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، والازلام، اور قسمت معلوم کرنے کے تیر، رجسن، یہ چاروں چیزیں پلید
بعید ہے، گندی ہے، خبیث ہے، ناپاک ہے، من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ جو ان شیطانی کاموں کو کر رہا ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطانی کاموں کے اندر اس کی بات کو نہ ماننا۔ شراب میں نے حرام کی، اگر شراب کی طرف جاؤ گے، منشیات کی طرف جاؤ گے، تم اپنے آپ کو میری اطاعت سے نکال کر شیطان کی اطاعت میں دے دو گے۔ جوئے کو میں نے حرام کیا، اگر تم شیطان کی باتوں میں آ کر جی لاٹری، جوا وغیرہ اس طرح کی چیزیں، نفع بڑا ہوتا ہے، فائدہ بڑا ہوتا ہے، اگر اس قسم کی باتوں کے اندر آ کر تم نے شیطان کی اطاعت کر لی، تم میری اطاعت سے نکل جاؤ گے، شیطان کی اطاعت میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح بتوں کی، آستانوں کی عبادت، قسمت معلوم کرنے کے لیے جاہلانہ طریقے، جیسا کہ اس دور میں تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی، رجس من عمل شیطان، شیطانی کام ہے، گندے کام ہے۔ فاجتنبوہ، ان کاموں سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کی اطاعت میں ہوتا ہے، بے نماز شیطان کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا شیطان اپنی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ مؤذن اذان کے اندر حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ حی علی الفلاح کہہ رہا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ آؤ نماز کی طرف، دوڑو کامیابی کی طرف۔ یہ اگر سویا ہے تو اس کو نیند محبوب ہوگی، اگر کاروبار میں ہے اس نے اس کو ترجیح دی، کسی اور کام میں ہے اس کام کو اس نے اللہ کے حکم پر فوقیت دی۔ نماز چھوڑ کر جو بھی کام کرتا رہے وہ شیطان کی اطاعت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں بیٹھا ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث، جب تم میں سے کوئی بندہ سوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کے سر کے پچھلے حصے کے اوپر 3 گرہیں باندھتا ہے، 3 گانٹھیں باندھتا ہے، گرہ لگاتا ہے۔ ہر گرہ لگاتے وقت وہ کیا کہتا ہے؟ ارقد علیک لیل طویل، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، سویا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان کی لگائی ہوئی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اٹھ کر وضو کر لیتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے اس کی لگائی ہوئی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ ادھر سے مؤذن کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ شیطان اس کو تھپکی دے رہا ہے، نیند نماز سے بہتر ہے۔ اور قد فإن علیک لیلا طویلا، سو جا، ابھی سورج نکلنے میں بڑا ٹائم ہے، 5-6 منٹ پہلے اٹھنا، وضو کر کے پڑھ لینا، ہو جاتی ہے۔ یہ تھپکیاں دے رہا ہے، یہ سلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مؤذن کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور یہ نماز چھوڑ کر نیند کو فوقیت دینے والا شیطان کی اطاعت کے اندر یہ کہتا ہے نیند نماز سے بہتر ہے، تو یہ شیطان کی اطاعت کے اندر آیا کہ نہ آیا؟ یقینی طور پر یہ شیطان کی اطاعت کے اندر سویا ہوا ہے۔ اگر اس کو رحمان کی اطاعت کی فکر ہوتی، یہ کہتا الصلاۃ خیر من النوم۔ جب رب نے کہا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، اب کسی صورت میں نیند نماز سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو جو بھی کام
انسان اللہ کے حکم کی مخالفت میں کرتا ہے وہ در حقیقت شیطان کی اطاعت کے اندر کر رہا ہوتا ہے، اور یہی شیطان کی عبادت کہلاتی ہے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا، بات کہاں ہوگی؟ قیامت کے دن۔ قرآن میں پہلے آگاہ کر دیا، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، میرا حکم راستہ چھوڑ کر اس کے حکم کو نہ ماننا، اس کے راستے کے اوپر نہ چلنا، ورنہ تم میری بندگی سے نکل کر اس کی بندگی میں آ جاؤ گے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بندہ حقیقتاً شیطان کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 10 لاکھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم رحمان کے بندے نہیں، ہم عبد الشیطان ہیں، ہم شیطان کے بندے ہیں۔ سیٹنسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، شیطان کے پجاری، کھلے عام اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں، برملا کہتے ہیں، شیطان کی بندگی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں جو لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں ان میں ایک گروہ جادوگروں کا بھی ہے۔ جادوگر، یہ بنگالی عامل ہے، یہ فلاں عامل ہے، یہ کالے علوم جانتا ہے، یہ کالا جادو کرتا ہے، اس کا دیا ہوا تعویذ بندہ مار دیتا ہے۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ حقیقت میں شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جس کو عبادت کرنا کہا جاتا ہے۔ جادو کیا ہے؟ شیطانی قوتوں کی تاثیر کا نام ہے۔ شیطان کسی بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہی نہیں ہے جب تک وہ بندہ اللہ کی عبادت والے کام کر کے اس کو راضی نہ کرے۔ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ کرنا۔ اس لیے یہ ظالم کبھی شیطان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو غلاظت کے اندر پھینکتے ہیں، کبھی اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ رونتے ہیں، کبھی غلاظت کھاتے ہیں، یہ کبھی کئی دن بلکہ کئی مہینے غسل جنابت بھی کرتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے شرط ہوتی ہے یہ کام کرو گے تمہارے جادو میں، تمہارے منتر میں، تمہارے لکھے ہوئے تعویذ کلام کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ اور جو اس طرح کے عاملوں کے ہتھے چڑھ کے اور ان جادوگروں کی اطاعت کرتے ہوئے اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بھی حقیقت میں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جادو کے اوپر یقین رکھنے والے، اگر جادوگر کہتا ہے بکرا یا مرغا ذبح کر کے فلاں ویرانے کے اندر پھینک آؤ، مڑ کر نہیں دیکھنا واپس، تو وہ تو کہہ رہا ہوتا ہے شیطان کو راضی کرنے کے لیے یہ بکرا ذبح کرنا، یہ جانور ذبح کرنا، یہ مرغا ذبح کرنا عبادت ہے جس کے اوپر اللہ کا حق تھا، اور وہ ایمان سے عاری جادوگر اپنے ایمان کا سودا کر کے شیطان کی عبادت کر چکا ہے۔ جو اس کی تعمیل میں جانور اس شیطان کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے وہ بھی دراصل اس شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے جانور ذبح کیا، لعن اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وہ رب کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا حق جو جانور ذبح کرنے کی شکل میں عبادت کا درجہ رکھتا تھا وہ شیطان کو دے رہا ہے۔ اس طرح کے معاملات کے اندر جو انسان پڑے گا وہ شیطان کی حقیقتاً عبادت کے اندر پڑ جائے گا۔ تو بات ہو رہی تھی کچھ ایسے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، وطن عزیز کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ اب نمودار ہونے لگے ہیں
جو شیطان کے اپنے آپ کو پجاری کہتے ہیں. زیادہ دور نہ جائیں، یہ 2-3 مہینے کی پہلے کی بات ہے. لاہور کے اندر شیطان کے پجاریوں کی ایک تقریب ہوتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بڑی اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، شاید آپ میں سے کسی کی نظر سے گزری. اس سے پہلے سندھ کے اندر انڈس یونیورسٹی نیو کیمپس بنا، اس کا افتتاح ہے. وہاں پر باقاعدہ شیطانی تقریب کا انعقاد کیا گیا. شیطانی میوزک بج رہا ہے، مخصوص قسم کی لائٹیں وہاں پر جل رہی ہیں، جو اپنا ایک پورا ماحول وہ بناتے ہیں شیطان کے پجاری اور اس کی عبادت کرنے والے. اور وہاں پر ایک بینر کے اوپر، ایک پوسٹر کے اوپر یہ الفاظ نمایاں لفظوں کے اندر نظر آ رہے ہیں: سیٹن از ویری ہیپی ود یور پروگرس. شیطان تمہاری کارکردگی سے بڑا خوش ہے. شیطان کے پجاری، اس طرح کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں. آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہی ہے، آگاہ رہیں اس بارے میں، اس کے بارے میں خبردار رہیں. اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچائیے. ورنہ نفس کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت تو ویسے نہیں کرتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، باقی عبادت والے کام ہم نہیں کرتے ہیں. ہم نے تو اپنے ذہن بنا لیے جی میں کسی کا غلام تھوڑی ہوں، میں تو آزاد ہوں، جو میرے دل کو اچھا لگے گا میں وہی کروں گا. جب ہم نے اپنے ذہن اس طرح کے بنا لیے، اپنی سوچ اور اپنی فکر اس طرح کی بنا لی ہے، تو پھر شیطان کو زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کی راہ کے اوپر ڈال دے. نفس کا معاملہ یہ ہے کہ کسی امام نے کہا تھا، نفس کا ان لم تشغلہ بالحق اشغلتک بالباطل. اگر اپنے نفس کو حق کے اندر مصروف نہیں کرو گے، یہ نفس کھینچ کر تمہیں باطل کے اندر مصروف کر دے. جب اللہ کو سجدے نہیں ہوں گے تو بندہ شیطان کے آگے سجدے کرنے کے اندر سکون محسوس کرے گا. جب رب کی بندگی نہیں ہوگی، شیطان کھینچ جائے گا اپنی بندگی کی طرف، اپنی عبادت کی طرف. یہ جو عبادتیں اللہ نے فرض کی ہے ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے، ہمارے دین کے بچاؤ کے لیے ہے، نہ تو یہ پابندیاں ہیں اور نہ یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر. اللہ کی عبادت کی طرف آئیے، اللہ کی اطاعت کی طرف آئیے، ورنہ شیطان بڑے ہی مزین طریقے سے اپنی اطاعت کی طرف بھی کھینچ کر لے جائے گا اور اپنی عبادت کے اوپر بھی ہمیں لگا دے گا. اس طرح کے جو شیطان پرست ہیں پوری دنیا کے اندر متحرک ہیں. شیطانی تقریبات کو عام کرنے میں، شیطانی علامات کو عام کرنے میں، اور اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو پھیلانے میں اور ان کو عام کرنے میں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں آگاہ رہنا چاہیے. آخر میں ایک بات کی یاد دہانی انتہائی ضروری ہے. اس طرح کے جو شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے مخصوص تہوار ہیں. جیسے ہمارے ہاں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ہمارے تہوار ہیں، ہماری عیدیں ہیں، یہ ان کے بھی تہوار ہیں، اور وہ ان شیطانی تہواروں کو عام کرنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک تہوار 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ہالووین. ہیلووین بھی کہتے ہیں، ہالووین بھی اس کو کہا جاتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس دن کیا کرنا ہے؟ وہ ڈراؤنی سی شکل والا ماسک پہننا ہے. یہاں کا نہیں پتا مجھے، بڑے بڑے شہروں کے اندر، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بڑے شہروں میں، بڑی مارکیٹوں کے اندر، بڑے سٹوروں کے اوپر 31 اکتوبر کے قریب آتے ہی اس طرح کے لوازمات ہالووین منانے میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں بکتے ہوئے نظر آتے ہیں.
والدین جا کر وہ چیزیں اپنی اولاد کو خود خرید کر دیتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے ہم خود بھی کس طرف جا رہے ہیں اور اپنی نسل نو کو بھی کس کام پر لگا رہے ہیں۔ تاثر کیا ہے، تصور کیا ہے؟ 31 اکتوبر ہالووین کے دن وہ گندی سی بدصورت سی شکل والا ماسک لگانا ہے، وگ لگانی ہے، بڑے بڑے بال، اور ایک لمبا سا چوغا پہننا ہے، ڈراؤنا کاسٹیوم وہ پہننا ہے، اور جناب وہ شیطانی پوری شکل اختیار کرنی۔ اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے اگر اس دن تم شیطان کی شکل اختیار کرو گے، 31 اکتوبر ہالووین کے دن شیطان تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بھائی جو بندہ شیطان جیسا بنے گا، شیطان کو کوئی ضرورت ہے اس کو کچھ کہنے کی؟ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان والدین یہ لوازمات بچوں کو خرید کے دے رہے ہیں۔ اگر بچہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میں نے بھی ہالووین تہوار منانا ہے، میں نے بھی وہ ڈراؤنی شکل والا ماسک لینا ہے، میں نے بھی شیطانی شکل کے جو لوازمات ہیں وہ خریدنے ہیں، اس کو سبق پڑھائیے، ایمان کا درس دیجئے کہ ہم رحمان والے ہیں، ہم شیطان والے نہیں ہیں، ہم رحمان والے ہیں، ہم شیطان والے نہیں ہیں۔ اور اب تو ہمارے بعض سکولوں کے اندر پڑھانے والے، تعلیم دینے والے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ باتیں پڑھا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں 31 اکتوبر کو جو ہالووین مناتا ہے اس دن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ یہ آپ کے بعض سکولوں کے اندر پڑھانے والوں کی زبان سے ان بچوں کو جو پڑھنے والے ہیں ان کو یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس طرح کی باتوں کے بارے میں فی الفور آگاہ ہونے کی، خبردار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو ہم ڈھیل دیتے رہیں، کوئی بات نہیں، بچہ ہے ایسا کر لیا ہے تو کیا ہے۔ ہمارے بچوں کے تعلیمی اداروں کے اندر آہستہ آہستہ یہ شیطانی تہوار منائے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، یونیورسٹی کا نظام تھا وہاں پر بچوں نے منا لیا۔ اس طرح سے اگر ہم نظر انداز کرتے گئے پھر ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ کلمہ پڑھنے والے کا بچہ ہے وہ گھر کے اندر یہ ضد کرے کہ میں نے شیطان کی عبادت کرنی ہے۔ اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں جی بات چھوٹی سی تھی اس کو بڑھا دیا۔ اس طرح کی بات چھوٹی سی بھی ہونا اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ چھوٹی سی چنگاری پورے گھر کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہاں تو مسئلہ ایمان کا ہے، یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ایک چنگاری اگر لا کر میری دکان کے اندر کو ڈال دے، میں کیا کہوں گا چنگاری ہے چھوٹی سی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں غصے میں آ جاؤں گا کیونکہ مسئلہ میرے مال و متاع کا ہے، میرے کاروبار کا ہے۔ اس کی نظر میں چھوٹی سی چنگاری ہے، مجھے اس کے نقصان کا پتہ ہے، اگر یہی چنگاری بھڑک اٹھی میری پوری دکان جل جائے گی۔ اور یہ جو اس طرح کی شیطانی چنگاریاں ہیں یہ تو ایمان کو بھسم کر دیتی ہیں، یہ دین کو بھسم کر دیتی ہیں۔ ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں خالصتاً اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دے۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ خاص توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے دن رات اس کی شریعت اور اس کے دین کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی شرارتوں سے اور اس کے فتنے اور فساد سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہر خیر کی توفیق دے اور ہر شر، برائی اور فتنے سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم ثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم في المهديين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شافي إلا أنت اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا اللهم اشف عبادك اللهم اشف عبادك وألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان واخذل الكفر والكافرين في كل مكان اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بالنصارى اللهم عليك بالهندوس اللهم عليك بالكفار والمشركين اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ دماءنا وأموالنا وأعراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين